نیلی آنکھوں والی جھیل کا راز۔ بہت دور ایک گھنے اور پراسرار جنگل میں ایک عجیب جھیل تھی۔ دن کے وقت وہ عام جھیل لگتی، مگر جیسے ہی رات ہوتی اس کا پانی نیلی آنکھوں کی طرح چمکنے لگتا۔ کبھی کبھی اس جھیل سے ایسی خوفناک آوازیں آتی کہ پورا جنگل کانپ اٹھتا۔ جانور کہتے تھے کہ جھیل کے اندر ایک سایہ دیو رہتا ہے۔ کہا جاتا تھا کہ جو جانور رات میں وہاں گیا وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ اس جنگل میں ایک چالاک مگر مغرور لومڑی رہتی تھی جس کا نام زاری تھا۔ زاری ہر وقت دوسروں کو ڈرا کر مزے لیتی تھی۔ وہ بچوں کو خوفناک کہانیاں سناتی اور پھر ان کے ڈرنے پر زور زور سے ہنستی۔ ایک دن زاری نے سب جانوروں کو جمع کیا اور دھیمی آواز میں بولی، کل رات میں نے جھیل کے اوپر دو بڑی نیلی آنکھیں دیکھی ہیں۔ وہ سایہ دیو جاگ گیا ہے۔ یہ سنتے ہی خرگوش خوف سے کانپنے لگا۔ بندر درختوں پر چڑھ گئے، پرندے اپنے گھونسلوں میں چھپ گئے، مگر وہاں ایک ننھا سا کچھوا بھی بیٹھا تھا جس کا نام میرو تھا۔ وہ سب سے چھوٹا تھا مگر اس کی آنکھوں میں عجیب سی ہمت تھی۔ میرو نے آہستہ سے پوچھا، کیا کسی نے خود جا کر دیکھا بھی ہے؟ جنگل میں خاموشی چھا گئی۔ زارا فوری بولی، تم بہت چھوٹے ہو میرو، تمہیں کچھ نہیں پتا، وہ دیو سب کو کھا جاتا ہے۔ سب جانور ڈر گئے مگر میرو خاموش رہا۔ اگلے چند دنوں میں جنگل میں شدید گرمی پڑنے لگی۔ ندی سوکھ گئی، چھوٹے تالاب ختم ہو گئے، جانور پیاس سے بے حال ہونے لگے۔ ایک دن ایک ننھا خرگوش پیاس سے بے ہوش ہو گیا۔ بوڑھا ہرن بولا، اگر ہمیں پانی نہ ملا تو ہم سب مر جائیں گے۔ مگر پانی صرف ایسی پراسرار جھیل میں تھا، کوئی وہاں جانے کو تیار نہ تھا۔ اسی رات میرو نے فیصلہ کیا کہ وہ سچ جان کر رہے گا۔ چاند بادلوں میں چھپا ہوا تھا، ٹھنڈی ہوا درختوں کو ہلا رہی تھی، جنگل میں ہر طرف عجیب آوازیں گونج رہی تھی۔ میرو آہستہ آہستہ جھیل کی طرف بڑھنے لگا۔ راستے میں اسے لگا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ کبھی جھاڑی ہلتی، کبھی درخت کے پیچھے سایہ دکھائی دیتا۔ اچانک ہو ایک خوفناک آواز پورے جنگل میں گونجتی۔ میرو کے قدم رک گئے، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، مگر اسے بے ہوش خرگوش یاد آیا۔ اس نے ہمت کی اور آگے بڑھ گیا۔ جھیل کے قریب پہنچتے ہی پانی نیلی روشنی سے چمکنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے جھیل کے اندر دو بڑی آنکھیں کھلی ہوں۔ اچانک پانی میں زوردار حرکت ہوئی، گر گر۔ ایک دیوکل سایہ پانی سے باہر نکلا۔ میرو خوف سے پیچھے ہٹ گیا۔ وہ ایک بہت بڑا کالا ریچھ تھا۔ اس کی ایک آنکھ نیلی روشنی میں چمک رہی تھی اور اس کے جسم پر زخم تھے۔ ریچھ غصے سے نہیں درد سے کہہ رہا تھا۔ میرو نے کانپتے آواز میں پوچھا، تم سایہ دیو ہو؟ ریچھ نے اداس نظروں سے دیکھا اور بولا، نہیں، میرا نام باروک ہے۔ میں کئی سال پہلے شکاریوں کے جال میں پھنس گیا تھا۔ میرے جسم پر یہ زخم تب لگے تھے۔ میرو حیران رہ گیا، پھر سب تم سے ڈرتے کیوں ہیں؟ باروک نے آسمان کی طرف دیکھا، اور کیونکہ خوف سچ سے زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے۔ اچانک جھاڑیوں سے آواز آئی، ہاں ہاں ہاں، میں جانتی تھی تم یہاں آؤ گے۔ وہ زاری لومڑی تھی، اس کے پیچھے کئی جانور بھی آئے ہوئے تھے، سب کانپ رہے تھے۔ زاری چلائی، دیکھو یہی وہ دیو ہے۔ جانور بھاگنے لگے، مگر اسی وقت ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ شکاریوں کا جال اچانک درختوں سے نیچے گرا اور ننھے خرگوش کو پکڑ لیا۔ خرگوش چیخنے لگا، بچاؤ بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ سب جانور خوف سے سہم گئے، کوئی آگے نہ بڑھا۔ تب باروک ریچھ نے پوری طاقت سے جال کو پکڑا اور پھاڑ ڈالا، مگر اس کے زخم دوبارہ کھل گئے۔ میرو فوری اس کے پاس بھاگا۔ اب جانوروں کو حقیقت سمجھ آ گئی تھی، جس سے وہ سب زیادہ ڈرتے تھے، اصل میں وہ سب کی جان بچا رہا تھا۔ زاری شرمندہ ہو گئی، اس کی نظریں جھک گئی۔ بوڑھا ہرن آہستہ سے بولا، ہم نے سچ جانے بغیر فیصلہ کر لیا۔ باروک اداس آواز میں بولا، ڈر انسانوں اور جانوروں دونوں کو اندھا بنا دیتا ہے۔ اس رات سب جانوروں نے مل کر باروک کے زخم صاف کیے، پرندے جڑی بوٹیاں لائے، بندروں نے پھل جمع کیے، ہاتھی نے جھیل کے پاس محفوظ جگہ بنائی۔ چند دنوں بعد باروک مکمل ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ خوفناک دیو نہیں بلکہ جنگل کا محافظ بن چکا تھا۔
اور جاری اس نے دوسرے کو ڈرانا چھوڑ دیا۔ اب وہ بچوں کو سچ اور ہمت کی کہانیاں سناتی تھی۔ رات کے وقت جب جھیل نیلی روشنی سے چمکتی تو جانور اب نہیں ڈرتے، کیونکہ اب وہ جان چکے تھے ہر خوفناک سایہ دشمن نہیں ہوتا، کبھی کبھی سب سے خوفناک دکھنے والا دل ہی سب سے اچھا ہوتا ہے۔ افواہیں ہمیشہ خوف پیدا کرتی ہیں، مگر سچائی